صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں شوہر کے ساتھ رہے گی جس میں دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، وہ اس عورت محروم رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کے 2 شوہر ہیں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا، پس وہ شوہر کو اختیار کرے گا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کیے، وہی جنت میں اس شوہر کا ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بلائی لے گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگی، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت ضرور آسانی سے جان نکلے، تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، 5 جملے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ عورت کی زبان سے 5 جملے نکلے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ جب مرتی ہے تو قبر میں سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی۔ عورت نے پوچھا، نمائش یا رسول اللہ کہ نواسے بتائیں تو صحیح وہ کام کون سے ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ، بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی کیونکہ یہ حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، گھر چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بغیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر آئے رزق تو حلال آئے رزق۔ تو ایک صحابیہ کا اولاد دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس آتا تو گھر جب آتا تو خالی ہاتھ آتا، بیوی کو بھی کھلاتا، خود بھی کھاتا۔ لیکن ایک دن جب وہ کچھ بھی نہ لایا تو ان دونوں نے رات ایسے ہی گزار دی، کچھ کھائے پینا بغیر۔ اگلی صبح ہوئی تو اس نے پھر وہی ٹائم آیا تو وہ مزدوری کے لیے نکل گیا۔ بیوی نے خالی پیٹ، شوہر اور بیوی بھی سو گئی، بھوکے پیٹ سو گئے۔ صحابی اور صحابیہ جب بھوکے سو گئے تو جب اگلی صبح آئی تو پھر وہ جب کام کی تلاش کے لیے نکلے تو بیوی سے مل کر اس نے کہا کہ میں اب تلاش رزق کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرے دن بھی ویسے ہی گزرا، کچھ کھائے پیے بنایا ہی وہ سو گئے۔ تو جب صحابی عورت اس معمول میں اپنے شوہر کو دروازے تک لے کے رخصت کر کے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کرنے لگی، شوہر ابھی چند 4 قدم آگے ہی بڑھا تھا تو بیوی نے کہا، رکے۔ میری بات سن کر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آج مزدوری نہ ملے تو آپ حرام کا رزق لے کر آئیں، میرے گھر میں آئے، یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق نہیں کھاؤں گی، حرام عزت قبول نہیں کروں گی، حرام کمائے کا لقمہ نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی اپنی اولاد کو کھلاؤں گی۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتے ہیں کہ میں ابو ایسے ہی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لانا، سود کا نہ لانا، میرے گھر میں نہ لانا، حرام مال بالکل نہ لانا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرتی ہے تو اس کا یہ جملہ جو وہ بول رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی نکلوائے گا، وہ نکلتے وقت اس سے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دی جائے گی، یہ جملہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا۔ یہ جملہ فرماتے ہی دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ جو بول دے، شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان ہے، غمگین ہے
تو بیوی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانی کو ختم کر دیا اور خوشی میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی، اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی ہے جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے والی زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی مٹیریل جس سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی الاعلیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹری روشن کر دی جائے گی، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ ناراض ہوتا ہے، روتے رہنا، بندے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اسے بند نہیں کرتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری تو اس کے اوپر روشنی نہ کرنا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے پھر کیا رہتا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ، جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے ملتی ہے، بغیر مرد سے، تو اپنے شوہر کو ساتھ لے کر نہیں چلتی تو وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگی۔ فرمایا نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش کرنے والی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، ہمیشہ شوہر کو خوش رکھتی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دیتی ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گی۔ ناظرین، یہ 5 جملے ایسے ہیں، یہ 5 ایسے ہیں جسے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔